بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفیض غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ جانی میاں حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، شب برات کی فضیلت اور اس میں دعا و نوافل پڑھنے کا طریقہ۔ واضح ہو کہ شب برات یعنی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب بہت مبارک ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہے۔ اس شب مبارکہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے نیک و بد اعمال اور پیش آنے والے واقعات مثلا لڑائی، زلزلے، موت وغیرہ سکھ دکھ سے اپنے فرشتوں کو واقف کراتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالی اس رات میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی چاہنے والا کہ میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہوں کہ اس کو آسودہ حال کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ دیگر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے نجات چاہتا ہو، چاہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت اس رات میں خوب کرے، اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں پر 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر مشرک، جادوگر، نجومی، بخیل، شرابی، کینہ پرور اور سود خور اور زانی کو نہیں بخشتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے، وعدہ کرے۔ عزیزو، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم سرتا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود ایسے مبارک موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور نیک اعمال و توبہ و استغفار، کلمہ شریف کے بجائے آتش بازی اور دیگر گناہ کے کاموں میں وقت ضائع کرے۔ دنیا چند روزہ ہے، قیامت برحق ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ پس لازم ہے کہ اس مبارک شب میں گناہوں سے توبہ کرے اور خدا سے دین اور دنیا کی خیر طلب کرے۔ اس لیے تقدیر کا الٹ پھر خدا ہی کی قبضہ قدرت میں ہے اور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ خداوند کریم سب کو نیک کاموں کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شب میں عبادت کی نیت سے غسل کر کے 2 رکعت نفل تحت الوضو پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے اور مغرب کے وقت ہی سے عبادت میں مشغول ہو جائے تاکہ نہ اعمال کی ابتدا
اچھے کاموں سے ہو اور نماز وغیرہ کے پابند ہو جائے، اور 14 شعبان کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور یہ لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کو آپ روزانہ کثرت سے پڑھتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت نوافل ادا کرے، 2 رکعت عمر درازی کی نیت سے، 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، اور 2 رکعت اللہ تعالی کے سوا دنیا میں کسی مخلوق کا محتاج نہ رہے، اس نیت سے۔ پہلے 2 رکعت کی اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز عمر درازی کے لیے، واسطے اللہ تعالی کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ دیگر نماز جو ادا کرتے ہیں نفل، ویسے اس کو بھی ادا کرے، ویسے ہی ثنا پڑھنا ہے، ویسے ہی سورہ فاتحہ، سورت تحیات وغیرہ، درود ابراہیم ایسا ہی پڑھنے کا ہے۔ یہ 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یا 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پوری سورت۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے پڑھے، وہ 2 رکعت کی اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز دفع بلا کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ اس کے بعد پھر تیسری 2 رکعت پڑھے، اس نیت سے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز، اے اللہ تیرے سوا دنیا میں کسی مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے، اے اللہ تیرے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، یا 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ لے۔ یہ 6 رکعتوں، اس کے بعد دعائے شعبان المعظم پڑھے، اور جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ سن لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین
اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي ويقتطار رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من الماء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ دعائے شعبان المعظم کا ترجمہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس دعا کا ترجمہ دعا کی شکل میں مولا پیش کر رہا ہوں۔ اس کے وسیلے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان فرمانے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے عظمت و بزرگی والے، اے قدرت والے اور انعام دینے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے مدد چاہنے والوں کے مددگار اور پناہ چاہنے والوں کے پناہ دینے والے اور خوف والوں کو امان دینے والے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس اصل کتاب میں بدبخت یا محروم یا راندہ ہوا یا تنگ رزق والا لکھ دیا ہے تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میری بدبختی، محرومی، راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے اور اپنے پاس اصل کتاب میں مجھے خوش نصیب، وسیع الرزق اور نیکیوں کی توفیق والا فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان حق ہے، جو تیری نازل کردہ اور تیرے بھیجے ہوئے غیب کی خبریں دینے والے نبی کی زبان حق ترجمان سے صادر ہوا۔ مٹا دیتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اے میرے معبود، تیری تجلی اعظم کے وسیلے سے نصف شعبان المکرم کی رات میں
رات جس میں تمام چیزوں کی تقسیم و تکمیل ہوتی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے بلاؤں کو دور فرما، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اور جن کو تو خوب جانتا ہے، بے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور ان کی آل و اولاد پر اور اصحاب پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ شریف بھی کثرت سے پڑھیے اور درود شریف کی کثرت کیجیے، استغفار پڑھ لیجیے، اور جو نوافل اور کیلنڈروں کے پیچھے اور وظائف کی کتابوں میں جو لکھے ہیں اس کو بھی پڑھ لیجیے، اور 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھیے۔ لیکن نوافل روزے اور نوافل نمازیں پڑھنے سے پہلے ذرا آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیجئے۔ جب تک فرض ذمہ باقی رہتا ہے، خواہ نماز ہو، خواہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ روزے ہو، تو جب تک فرض ذمہ باقی رہتا ہے کوئی نفل نماز، نفل روزہ قبول نہیں کیا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو بڑی راتوں میں نوافل کی جگہ قضا نمازیں ہی ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امید رکھیں کہ وہ قضا کو قبول فرما کر نوافل کے ثواب سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ تو جن لوگوں کے ذمہ کوئی فرض روزہ باقی نہیں ہے وہ نفل روزے رکھے، جن لوگوں کے ذمہ کوئی فرض نماز باقی نہیں ہے وہ نوافل بہت زیادہ پڑھے، اور خاص طور پر ان باتوں کو یاد رکھے کہ شعبان المعظم ہو، کہ شب قدر ہو، یوم عاشوراء ہو، شب معراج ہو، جمعرات ہو، خصوصی طور پر اب فاتحہ کا اہتمام ضرور کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کسی بھی بد مذہب کے مکر میں آ کر ان راتوں سے بالکل غافل نہ رہیے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ ایمان سے مالا مال نہ ہو، بندے اعمال سے مالا مال نہ ہو، بندے نیکیوں کی برکت سے مالا مال نہ ہو۔ تو یہ تمام بد مذہب خود بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اور خوش عقیدہ سنی بریلوی مومنین اور مومنات کو طرح طرح کے ہیلے اور بہانے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شب معراج کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں، شب برات کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت تو ہے، مگر ان بےایمانوں کے نظر کیسے آئے؟ آنکھ والے تیری قدرت کا جلوہ دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ تو یہ اندھے نجدی، وہابی، تبلیغی، دیوبندی، چکڑالوی، نیچری، خارجی
اور رافضی، ناصبی، قادیانی، یہ تو باطل فرقے ہے، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اہل ایمان کو بھی بے ایمان کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ان سے بچو، دور رہو، دور بھاگو۔ جس طرح سے آپ بلاؤں سے دور بھاگتے ہوں اور جس طرح سے آپ سانپ اور بچھو سے دور بھاگتے ہو، اس سے بھی زیادہ ان سے دور بھاگیے۔ مولانا روم علیہ رحمت اور رضوان نے فرمایا کہ برے یار سے سانپ کی صحبت بہتر ہے۔ تو برے یار سے مراد کیا ہے؟ یہی باطل فرقے ہے، کیونکہ سانپ کاٹے گا تو جان چلی جائے گی، اور وہابی سے ملے گے تو جان تو بچ جائے گی مگر ایمان چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم و دائم رکھے، اور تمام بد مذہبوں سے ہمارے اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سگے امام احمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی، سنی، شافعی، مہاراشٹری، ملکا پوری۔